حسن مرتضیٰ صاحب، جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے، جو ڈر تھا، بالآخر آج وہی ہو گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سازش جو آج رچائی گئی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھی یا مجموعی طور پر پاکستان کے پوری جمہوری نظام کے خلاف آج یہ سازش تھی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں تحریک انصاف کے کارکنوں، ان کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، بڑا ہی قابل مذمت واقعہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں پر دو چیزیں ہیں جی، ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہیں، یہ جو عدم برداشت آپ کے سامنے ہے، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ تو پہلے بھی سیاسی رہنماؤں پر حملے کرتے رہے، اور یہی کہہ کر مذہب کے نام پر کہ مجھے اس کا یہ پسند نہیں تھا، مجھے اس کا یہ پسند نہیں تھا۔ ایک ہمارے ساتھ ایم پی اے تھیں، میرا خیال ہے 2002 کی اسمبلی میں، وہ بھی ان کا تعلق بھی گجرانوالہ ڈویژن سے ہی تھا، اور یہیں پہ کسی ڈسٹرکٹ میں ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ ضلع کوئی اس قسم کا ان کا نام تھا، مجھے اچھی طرح تو یاد نہیں ہے۔ اور آج والا جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی جو وہ، لیکن یہ افسوسناک واقعات تواتر سے پیش آتے رہتے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، لیکن ان واقعات سے پھر ہماری قوم بحیثیت قوم ہم ان واقعات سے سبق کیوں نہیں سیکھ پاتے حسن مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیں قوم بیچاری کیا سبق سیکھے گی جی، جس وقت ہماری طرف سے، یہ ہم ساروں کی ذمہ داری ہے، میں کوئی ایک پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاشرے میں جو عدم برداشت بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے کچھ کرے۔ اپنے فالوورز جو ان کو ایمان کی حد تک مانتے ہیں، ان کو بجائے اس کے کہ گمراہ کیا جائے، ان کو تشدد کی طرف مائل کیا جائے، ان کو ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے۔ دیکھیں بی بی شہید کا جو واقعہ ہوا پنڈی کے اندر، تو فوراً اس کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت نے، جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ جی وہ بہت ضروری تھا ان حالات میں۔ پیپلز پارٹی اگر چاہتی تو ملک میں آگ لگ سکتی تھی، انتشار پھیل سکتا تھا، لیکن انہوں نے ایک قیادت ہونے کا ثبوت دیا، اور انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے ان ساری چیزوں کو ختم کیا جو پاکستان کے خلاف ابھر رہی تھی۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت تھی۔ جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس پہ جو کارکنوں کا رد عمل آیا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کی قیادت کی جانب سے یہ پیغام آنا چاہیے تھا کہ سارے جو ہیں وہ تحمل سے کام لیں، یہ پنجاب ہے اور پنجاب کے اندر ہماری حکومت ہے۔ لیکن آپ کے اتحادیوں کے اوپر انہوں نے انگلیاں اٹھا دی ہیں، ان کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نہال ہاشمی صاحب کہ وہ تو براہ راست استعفیٰ مانگ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی میاں شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، رانا ثناء اللہ صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے، جو حالات اب بن گئے۔ نہال ہاشمی صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں سر میں، حسن مرتضیٰ صاحب نہال ہاشمی صاحب کا بھی کامنٹ لے لوں، تو جو حالات اب بن گئے ہیں نہال ہاشمی صاحب، جو پولرائزیشن ہمارے معاشرے میں پریویل کر گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو کیسے حل کیا جائے؟ خوش اسلوبی سے یہ معاملات کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ جب حالات اس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیدی صاحب، ہمیشہ واپسی کا راستہ ہوتا ہے۔ سیاست، جرم، تشدد دو مختلف چیزیں۔ سیاست میں تشدد نام کی سیاست ہے، دلائل کے ساتھ، منشور کے ساتھ، آپ کے پروگرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو تشدد ہے، جو دہشت ہے، اس کا اور سیاست کا کوئی آپس میں کوئی میل نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں۔ سیاست مانے آپ ایک فلسفیکل چیز ہوتی ہے، آپ رن دا اسٹیٹ افیئرز ہے۔ اب جہاں تک رہ گیا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں افسوس ہے، میں اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کے جانب سے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ کسی کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے۔ کسی کو زخم پہنچانے کا، مارنے کا، تشدد کرنے کا حق نہیں دیتا ہمارا نہ مذہب، نہ آئین، نہ ہمارا معاشرہ۔ اب ہماری یہاں ایک بدقسمتی ہے، آپ دیکھیے ہمارے یہاں صرف ہم تعلیم پہ زور دیتے ہیں، تربیت پہ نہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین کہتے تھے تعلیم اور تربیت۔ آج کے اساتذہ کو بھی چاہیے، ائمہ کو بھی چاہیے، جو گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کو بھی چاہیے۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے محترمہ بے نظیر پہ 2 بار حملہ ہوا، میاں نواز شریف پہ حملہ ہوا، ایون مذہبی جگہ پہ حملہ ہوا، احسن اقبال کے اوپر حملہ ہوا، بے شمار لوگوں پہ حملہ ہوتا رہا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کوئی بھی, اور یہ شکست کس کی, یہ شکست کسی کی بھی نہیں ہے, یہ پورے سول سوسائٹی کی شکست ہے کہ ہم ناکام ہو گئے. اپنی نفرت نہ کریں, سیاست کریں, دشمنی نہ کریں. سیاست اور دشمنی دو چیز ہے, ہم ایک دوسرے کے رائیول ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ سیاست کریں, دشمنی نہ کریں, لیکن ہم جو اگر ہم یہ دیکھیں نا سیاست میں تو ہم چلیں, آپ نے بالکل صحیح درس دیا, آپ نے بالکل صحیح پیغام دیا کہ سیاست ہونی چاہیے, نفرت نہیں ہونی چاہیے, دشمنی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نہیں سمجھتے نہال ہاشمی صاحب کہ دشمن بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ یہ واقعہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے, کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ پاکستان مخالف قوتیں بھی کیا اس واقعے میں ملوث ہو سکتی ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ کوئی اور فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے؟ یہ 1% یا 99 نہیں, 100 more than 100%. آج مجھے انڈین چینلز نے انوائٹ کیا, میں کیوں جاؤں؟ اپنے ملک کا مذاق اڑانے, تماشا اڑانے بیٹھوں میں اس میں؟ آج انڈینز, اسرائیلی اور جتنے بھی پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ نہیں چاہتی پاکستان میں سیاسی انتشار نہ ہو, وہ چاہتی ہو